ایک تو خبر آئی کہ جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی مبینہ سہولت کاری کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور اس نیٹ ورک میں کون کون سے لوگ ہیں اس میں انہوں نے کہا جی ملازمین 6 جیل کے ملازمین پکڑے گئے ہیں، اور حراست میں لیے گئے ملازمین میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اب خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور عمران خان کے مابین پیغام رسانی کرتے تھے، اور ملازمین کو پہلے سے حراست میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے تفتیش کے نتیجے میں حراست میں لیا گیا، اور یہ ذرائع سے خبر چلوائی گئی۔ اور دوسری جانب آج پھر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جو لاپتہ ہیں محمد اکرم، ان کی بازیابی کے لیے آج پھر راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ میں سماعت ہے، اور ایمان مزاری ہیں ان کی وکیل صاحبہ۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، ادھر لاپتہ کیا ہوا ہے اور ادھر ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ کہ کل ایک ریفرنس فائل کیا گیا، اور اس ریفرنس کا نام دیا گیا ہے توشہ خانہ 2 عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ توشہ خانہ جو ہے یہ بچے پیدا کر رہا ہے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے ایک نیا بچہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ریفرنس بن جاتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ اب اس سے پہلے ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو سزا سنا چکا، پھر توشہ خانہ 2 آیا، اور وہ توشہ خانہ 2 تھا FIA ہمایوں دلاور والا، جج ہمایوں دلاور صاحب، جو کہ اڑ گیا اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 3 آیا، اور وہ تھا احتساب عدالت میں، جج تھے محمد بشیر صاحب، وہ کیس بھی اس کی بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور مین اپیل ابھی باقی ہے، ان کی بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں اور وہ بھی ٹھوس ہو چکا ہے۔ اب یہ توشہ خانہ آ گیا ہے 4 ہے، یہ جس کو توشہ خانہ 2 کہہ رہے ہیں یہ توشہ خانہ 4 ہے، بلکہ ایک اور کیس چل رہا ہے، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اصل یہ جو ریفرنس فائل کیا ہے کیونکہ بچے پیدا کر رہا ہے، اور یہی سوال اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا تھا نیب کے حکام سے، اور ایک طرف نیب جو ہے وہ ریفرنس واپس لے رہی ہے۔ کل ایک ریفرنس واپس لیا گیا احسن اقبال صاحب کے خلاف، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف، اس سے پہلے شریف برادری، شریف فیملی کے خلاف بے شمار ریفرنس واپس لیے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بھی ریفرنس واپس لیے جا رہے ہیں، چلتے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، اور ادھر نئے مقدمے جو ہیں وہ داخل کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نیا ریفرنس تیار کیا گیا، دائر کیا گیا جی، وہ ہے ایک جیولری سیٹ پہ۔ تو یہ جیولری سیٹ اور اس کی پھر مالیت انہوں نے بنا دی ہے تقریباً کوئی کروڑوں میں بنا دی ہے، اور یہ کروڑوں میں بنا کے اور اس کی مالیت کر کے، اور یہ 5 کروڑ 64 لاکھ کا بنا دیا ہے، اور یہ ریفرنس فائل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ آلریڈی ان کے خلاف تو تھا، بشرا بی بی کو بھی 9 مئی میں ڈالا ہوا تھا، عمران خان کو بھی 9 مئی میں ڈالا ہوا ہے، اور جنرل فیض حمید کو بھی 9 مئی میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اگر وہ کیس اتنا ہی مضبوط تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف اور جنرل فیض حمید کے خلاف، تو پھر یہ ریفرنس ڈالنے کی کیا ضرورت تھی جو توشہ خانہ، کیونکہ بنیادی مقصد تھا عمران خان صاحب کو جیل کی کال کوٹھڑیوں سے لے کے فوجی تحویل میں لینا اور فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوانا۔ اگر وہ کیس اتنا مضبوط تھا تو پھر اس کی کیوں ضرورت ہماری؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اس کیس میں بھی جان نہیں ہے، اور جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ان کا الٹا گلے پڑ گئی ہے، اور ابھی تک کچھ نہیں مل رہا۔ اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک کچھ نہیں مل رہا سوائے میڈیا ٹرائل کے اور میڈیا کمپین کے۔ میڈیا میں مہم بڑی شاندار چل رہی ہے، اور وزیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ادھر پروگرام ہو رہے ہیں، اور ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، ذرائع کے ذریعے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان فیکٹ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا معاملہ اور پھر 9 مئی عمران خان کے خلاف کیس ٹھس ہو چکا، اور بشرا بی بی کی کل 12 مقدمات میں ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا، اور اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس بڑا کلیئر میسج ہے کہ جنرل فیض حمید ہو یا دیگر 9 مئی ہو، یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں ٹھوس۔ اب یہ توشہ خانہ 4 کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کوئی اور مقدمہ ہے نہیں ایسا
9 मई بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے اور اس کا بھی کچھ نہیں بننا، لہذا یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر لے لیں قاضی فائز عیسیٰ کی، اور قاضی فائز عیسیٰ کو شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے کیسے چھوڑا، کیونکہ قاضی صاحب اس وقت شدید ترین مشکلات سے گزر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں شہباز شریف پہ، اس سارے جعلی نظام پہ، پیپلز پارٹی پہ، ایم کیو ایم پہ، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو بھی وہ فیصلہ دیں گے اس فیصلے کو اون کیا جائے گا، حکومت اس کی پشت پناہی کرے گی، کیونکہ یہ جتنا بھی جعلی نظام ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، اس میں جناب قاضی فائز صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے اپنی عزت بھی پامال کی، سب کچھ کیا، اور انہوں نے ایک نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کی، ان کو ویلکم بھی کیا، ریڈ کارپٹ بھی دلوایا، بایو میٹرکس بھی کروائے، ایئرپورٹ پہ کروائے، ان کو جیل بھی نہیں بھیجا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر بلے کا نشان، پھر انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیے، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں دی، سارا کچھ کرنے کے بعد اب قاضی صاحب کا خیال تھا کہ حکومت ان کو ایکسٹینشن بھی دے گی اور حکومت ان کو ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ، بلکہ جان تو خطرے میں آئی قاضی صاحب کی، اور ان کو مصیبت پڑ گئی۔ ان کا جو فیصلہ آیا وہ تھا کہ فیصلہ تھا مبارک ثانی کیس، اور جس میں قادیانیوں سے متعلق وہ کیس ہے کہ جی وہ بند کمرے میں اپنی کر سکتے ہیں عبادات، تو وہ کیس جو ہے وہ فیصلہ آ گیا۔ اب اس میں پورے ملک میں احتجاج ہوا، اور کل پرسوں سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، اور وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی معاملہ گڑبڑ ہو گئی، قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا معاملہ، اس میں پیپلز پارٹی بھی ساری، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ جناب یہ فیصلہ قبول نہیں۔ تارڑ صاحب نے کوشش کی کہ قائمہ کمیٹی میں لے جا کے کوئی ذرا تھوڑا سا، لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، پھر علماء کرام بھی آ گئے، اور اس کے بعد معاملہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل بھی آ گئی۔ اب جناب وہ تھی نظر ثانی کی اپیل آ گئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ڈٹ کر کھڑی رہتی، لیکن حکومت نے قاضی صاحب کو چھوڑ دیا، اور وہ انہوں نے بھی اور ان کی کابینہ نے بھی، انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے میں ہم قاضی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، لہذا ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، اور نظر ثانی کی درخواست جس صاحب نے درخواست دائر کی ہے وہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے، لیکن اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں شہباز شریف صاحب خود، اور انہوں نے کہا بھی، آج اخبار میں بھی آیا، اور اخبار میں بھی آیا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، کابینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کیس کو پرسو کریں گے اور اس کو آفیشیلی پرسو کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا کہتے ہیں، اور کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، یہ مطالبہ آ رہا ہے، اور اس طریقے سے قاضی صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ کھڑی رہے گی گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹ نے انکار کر دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی، اور پیپلز پارٹی نے بھی، اور ایم کیو ایم نے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی، ساری جماعتیں اس بات پہ ہو گئی ہیں متفق۔ تو اس طریقے سے جناب قاضی صاحب اب پریشان ہیں کہ جناب یہ کیسے طرفدار نکلے کہ وہ عین بیچ چوراہے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے، آگے فردر کیا بنتی ہے صورتحال، اور حکومت پہ مسلسل مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ اتحادی جو ہیں آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز پہ برس رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سارے قاضی فائز صاحب پہ برس پڑے ہیں کہ یہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے ڈال دیا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حالات و واقعات کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کیا جی بجلی کی قیمتیں کم کی، اعلان کیا، کم تو نہیں کی ابھی تک، اعلان کیا، تو شرجیل میمن صاحب آ گئے، اور پھر ایم کیو ایم والے آ گئے، وہ سب کے سب پیپلز پارٹی آ گئی، اور انہوں نے تنقید کی نواز شریف صاحب پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ملک کی بات کریں، ایک صوبے کی بات نہ کریں، اور اگر ریلیف ملے گا تو سب کو ملے گا ورنہ کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس کا جواب پھر عظمہ بخاری نے کل ترقی بہ ترقی دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ پی ٹی آئی کی بی ٹیم کیسے بن گئے پیپلز پارٹی والے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اتحادی آپ ہمارے ہیں اور جانب دوسری طرف آپ طرفداریاں دوسروں کی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بی ٹیم بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ مریم کی سرکار کی
کارکردگی چھوڑیں، آپ پیپلز پارٹی کا سندھ کا حساب دیں۔ 15 سال سے آپ کی حکومت ہے اور سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ سندھ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور سندھ کی گورنمنٹ بھی مریم صاحبہ کو دے دیں تو مریم صاحبہ سندھ کے عوام کے لیے بھی اعلان کر دیں گی۔ اور یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے حکمراں اتحاد کے درمیان۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا۔ زبردستی کو سزا دینی ہے تو دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ اب تک سینکڑوں ہزاروں مقدمات جو ہیں اس وقت پچھلے 28 مہینوں میں اور پھر 9 مئی کے بعد ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے